آج کل ہم آج کے دن اینڈ ٹائم پروفیسی یا جس کو ہم آخری زمانے کی نبوت کہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم ایک لمبا سفر طے کر کے ہزاری میں داخل ہو چکے ہیں، اور پچھلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا، ہم نے یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ کون سے لوگ ہیں جو ہزاری میں خدا یسوع المسیح کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو جائیں گے، کون سے لوگ ہیں جو ہزاری میں شرکت کریں گے۔ اور ہم نے لگ بھگ 6 ایسے گروپس دیکھے تھے جن کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ لوگ ہزاری میں شامل ہو جائیں گے، ملینیم میں انٹر ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی بات ہمارے زیر بحث آئی کا زیر غور آئی تھی کہ ان میں سے کچھ لوگ تو جلالی بدنوں میں ہوں گے اور کچھ لوگ غیر جلالی بدنوں میں ہزاری کے درمیان میں موجود ہوں گے۔ تو آج میں ان کو آپ کی سہولت کے لیے جلدی دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کا لیسن جو ہے ایک دفعہ پھر ریوائو ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم نے اس بات پہ غور کیا تھا کہ ہزاری میں شامل ہونے والے گروپ میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ کلیسیا کا ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ ہزاری میں ملینیم میں مسیح کی بادشاہی میں شامل ہو جائے گی، اور یہ سارے کے سارے جلالی بدنوں میں ہوں گے، کیونکہ کلیسیا کا معاملہ یہ ہے کہ ریپچر کے وقت کلیسیا نے اٹھایا جانا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جتنے لوگ اٹھیں گے وہ سارے جلالی بدن حاصل کر لیں گے، زندہ ہوں گے تو بدل جائیں گے۔ اگر وہ مسیح میں موئے ہوں گے پچھلے 2000 سالوں کے دوران تو وہ سارے کے سارے جلالی بدنوں میں ہزاری کے اندر مسیح خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پہلا گروپ جو ہزاری میں جائے گا جلالی بدنوں میں ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ کلیسیا کے لوگ۔ دوسرا گروپ جو ہزاری میں شامل ہوگا اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ ہزاری میں دوسرا گروپ جو شامل ہونا ہے وہ بڑی مصیبت کے شہداء ہیں۔ وہ لوگ جو 7 سالہ مصیبت کے دوران شہید ہوئے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور چونکہ یہ سارے شہید ہیں یہ بھی زندہ ہوں گے، اور اگر زندہ ہوں گے تو پھر ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ جلالی بدنوں میں ہوں گے، اور وہ بھی ہزاری میں مسیح خداوند کی بادشاہی کا مزہ لیں گے اور مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں جلالی بدنوں کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا گروپ جو تھا وہ تھا پرانے عہد نامے کے مقدسین اور پرانے عہد نامے کے انبیاء۔ یہ لوگ بھی چونکہ مر چکے ہیں، ایمان میں مر چکے ہیں، تو یہ بھی اس خوبصورت آواز کو سن کے زندہ ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ زندہ ہو جائیں گے تو پھر یہ بات طے ہے کہ یہ مقدسین اور یہ انبیاء جو پرانے عہد نامہ کے ہیں سارے کے سارے جلالی بدنوں میں جلالی بدنوں میں ہزاری میں شریک ہو جائیں گے۔ چوتھا گروپ جو تھا اس کے بارے میں نے بڑی تفصیل سے بات کی، آپ کو یاد ہوگا جب ہم 7 سالہ مصیبت کا دور پڑھ رہے تھے تو اس میں ہمیں ایک خاص گروپ نظر آیا تھا جن کی ایک خاص تعداد تھی، اور وہ اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے چنے گئے تھے، اور ہر قبیلے میں سے 12,000 لوگ لیے گئے تھے۔ انہیں ہم بڑی مصیبت کے مبشر بھی کہتے ہیں، بڑی مصیبت کے مبشرین انہیں ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان مصیبت کے دور میں ان ایام میں خدا کی بادشاہی کی خبر لوگوں کو دیں۔ یہ چونکہ مریں گے نہیں اور خدا ان کی حفاظت کرے گا، اس لیے یہ 1,44,000 لوگ جو ہیں وہ جسمانی بدنوں میں ہی ہزاری میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے 5واں گروپ جو ہے اس پہ غور کیا تھا کہ 5واں گروپ جو ہے وہ کن کا ہوگا؟ غیر اقوام کا ہوگا۔ وہ قومیں جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ 7 سالہ دور میں اچھا سلوک کیا ہوگا، اگرچہ یہ بہت زیادہ نہیں ہوں گی لیکن ہوں گی، وہ لوگ جو ہیں وہ بھی ہزاری میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس پہ بات کی کہ چھٹا گروپ وہ ہوگا جو تیسری جنگ عظیم کے دوران، ہرمجدون کی جنگ کے دوران یہودی جو ہیں بچ جائیں گے، وہ بھی جسموں میں ہزاری میں داخل ہو جائیں گے، مسیح کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ 6 گروپ جو ہیں مسیح کی بادشاہی میں یا ملینیم میں یا ہزاری میں داخل ہوں گے اور مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے، اس کے ساتھ اس کی خوشی میں، اس کی بادشاہی میں شریک ہوں گے۔
آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک دھیان سے لکھ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں جلالی اور غیر جلالی بدن. ابھی ہم نے غور کیا کہ بادشاہی میں ہزاری میں 6 گروپ انٹر ہوں گے، اور اگر آپ غور کریں تو ان میں سے 3 گروپ جلالی ہیں اور 3 جو ہیں وہ فانی، یعنی ان بدنوں میں ہیں جو وہاں پر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو سوال ہے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ فانی اور غیر فانی جسم اکٹھے رہیں اور پھر بات چیت بھی کریں، گفتگو کریں، اکٹھے رہیں اور ایک معاشرہ ہو. یہ ایک سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں اس کو پڑھتے ہوئے آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فانی بدن بھی اور غیر فانی بدن بھی دونوں اکٹھے رہیں اور آپس میں بات چیت کریں، آپس میں ملیں. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ اس